السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً 1 سال پہلے میں نے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو دل میں رہتے ہیں، اور اس میں میری پہلی اور دوسری ویڈیو جو تھی وہ اپنے مرحوم والد محترم کے نام تھی، اور وہ ویڈیو بناتے ہوئے میں اس قدر جذباتی ہو گیا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر جیسے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ دوبارہ میں اس طرح کی کوئی ویڈیو بناؤں۔ آج ابو جی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا کہ جو دل میں رہتے ہیں کہ عنوان سے اگلی ویڈیو بنا ڈالوں، اور آج جو دل میں رہتے ہیں آج کی ویڈیو ابو جی کے بہت قریبی دوست جو کہ ان کے ہم نام بھی تھے، چاچا عبدالرحمن، اس کے والد صاحب کا بھی یہی نام تھا، اور اس نام سے ان کے کئی دوست تھے، لیکن آج جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے، اور ان کے محلے کا نام، جب میں محلے کا نام لوں گا تو وہ تمام دوست احباب جو اس محلے کو جانتے ہیں تو فوراً اس شخصیت تک پہنچ جائیں گے۔ چاچا عبدالرحمن لوڑی والے۔ تو جن بزرگوں، دوستوں، بچوں کی سماعتوں سے یہ لفظ ٹکرایا ہوگا، یقیناً وہ اس شخصیت کو یاد کرنے لگے ہوں گے۔ میرے والد محترم کے ایسے دوست جن پہ والد صاحب اپنی ذات سے زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، عبدالرحمن چاچا جب اپنے گھر سے ہماری طرف آیا کرتے تھے تو گھر پہنچ کے سب سے پہلے وہ میرے ہاتھ پکڑ کے مجھ سے دعا کروایا کرتے تھے کہ دعا کرو اور اس دعا میں یہ چیزیں مانگو۔ بچپن تھا، دعا کے معنی کیا ہیں یہ بھی اس اصل روح کے ساتھ سمجھ نہیں تھی، تو میں بآواز بلند جیسے جیسے وہ کہتے تھے میں وہ الفاظ دہرایا کرتا تھا۔ انہیں چلم پینے کا بہت شوق تھا۔ میرے والد صاحب ریگولر چلم پیتے تھے، اور میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں وہ چلم بنا کے تمباکو تیار کر کے وہ ان کے سامنے رکھا کرتا تھا۔ بہت پیار تھا ان دونوں دوستوں کا آپس میں۔ میں نے بیچ میں کچھ ایسا وقت بھی دیکھا کہ کچھ ناراضگیاں بھی ہوئی، اور وہ کمال کا دور تھا جب میرے والد صاحب اور ان کے دوست چاچا عبدالرحمن لوڑی والے، کچھ معاملات ایسے تھے
کے بیچ میں کوئی تعلق ٹوٹا، تو کسی شخصیت کو سمجھنے کا یہ خوبصورت وقت ہوتا ہے جب آپ اچھے وقت میں ہیں نا، اچھا دور چل رہا ہے، تو یقیناً سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، کوئی تلخی ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے دوست تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس دور میں جب ناراضگیاں تھیں تو کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تو کوئی مشورہ لینے کے واسطے ابا جی کے پاس آتا، تو ابا جی انہیں کوٹ کرتے تھے کہ ذرا جا کے اس سے پوچھ لو وہ اس معاملے میں کیا رائے دیتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ چچا عبدالرحمن لوڑھی والے ان کے پاس کوئی مشورہ لینے جاتا، وہ زندگی کے کسی حوالے سے ہو، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا کہ وہ اپنے دوست کے پاس بھیجتے کہ میری رائے تو یہ ہے، ذرا اس کی رائے بھی لے لینا۔ تو مشورہ لینے والے پوچھتے کہ بھائی کہ تم ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو اور باتیں تم اس طرح کرتے ہو جیسے تم میں کبھی کوئی ناراضگی ہے ہی نہیں، اور تھی بھی نہیں، وہ عارضی کچھ معاملات، زندگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ان کے سبھی دوسرے دوست کہتے کہ کمال ہے بھائی، اور ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ مجھے آج چچا عبدالرحمن لوڑھی والے بہت یاد آئے۔ جرگوں میں بیٹھتے تھے تو بھلے نقصان ہو جائے، حق بات کہتے اور حق کا ساتھ دیتے، اور ایک جامع اور اچھا فیصلہ کر کے اٹھتے۔ ہمارے علاقے میں اب معاملات، حالات بہت بدل چکے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، محلے کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، علاقے کی سطح پر۔ تو وہ دور بھی یاد آتا ہے کہ جب کوئی ایک بزرگ فیصلہ کر لیتے تھے تو سارے اس پہ آمین کہتے، اور ظاہر ہے جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہر ایک کو سامنے رکھ کے نہیں، ایک اوورآل کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے حق میں جاتا ہے اور کچھ کے خلاف، لیکن اس میں اگر کولیکٹیو وزڈم ہو اور فیصلہ کرنے والا کسی طرف جھول نہ دکھا رہا ہو تو لوگ ایسے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو میرے والد محترم کے آج کے جو دوست تھے، ان کے فیصلے ہمیشہ مضبوط، ویژنری اور انصاف پہ مبنی ہوتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کے بزرگ ہر نسل کو، ہر علاقے کو، ہر محلے، ہر گاؤں کو میسر رہے، اور جہاں ہیں
ان کے باسیوں سے گزارش ہے کہ ایسے بزرگوں کی قدر کریں. میں تو ایسے بزرگوں کی کمی محسوس کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. اور آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور ایک خوبصورت شام عصر کی اذانیں ہو رہی ہیں. مرحوم عبدالرحمن چاچا لوڑی والے کے نام. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ.